السلام علیکم ویورز اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل باربینا اوان۔ اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الیاس قادری آج زندہ ہے تو اس کی کوئی کرامت نہیں، نہ وہ پانی پہ چل سکتے ہیں، نہ وہ طوفانوں کو روک سکتے ہیں، نہ وہ نظر مار کے سونا پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود چندہ لیتے ہیں لوگوں سے، خود لوگوں کے محتاج ہیں۔ چندہ لے کے تو انہوں نے اپنا سسٹم چلایا ہوا ہے، جیسے ہی وہ مریں گے تو ان کے ہزاروں کرامتیں ان سے منسوب کر دی جائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح باقی اولیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پیچھے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی سے بھی زیادہ مرتبہ مجھے دے دیا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ وہ آئیں اور ان کا حال دیکھ لیں تو میرے خیال میں وہ خود ہی ان پہ لعنتیں ڈالیں۔ الیاس قادری صاحب ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ غیر مذہب کا کلپ سننا حرام حرام حرام، اور اگر آگے کسی کو بھیجے تو وہ بھی حرام حرام حرام۔ قادری صاحب اس حساب سے آپ کے لیے بھی کوئی بھی کلپ سننا حرام حرام حرام، اور اگر آپ نے کسی کو آگے بھیجا تو وہ بھی حرام حرام حرام، کیونکہ آپ بھی عالم نہیں ہیں، آپ بھی غیر عالم ہیں۔ کہتے ہیں کان بہرے ہونے چاہیے، کان بہرے ہونے چاہیے، کوئی بھی کلپ سنو آپ تو اس کو نہ سنو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا مرید ہی وہی ہے جو اس اسام الحرمین کو پڑھے اور اس پہ اپنا عقیدہ رکھے۔ اس رسالے میں کروڑوں دیوبندیوں کو کافر لکھا ہوا ہے۔ مر جانا کیڑے کٹ کٹ کیسے یہ تکفیر کر کے بیٹھے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی پرامن جماعت ہے۔ یہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ کے تھکتے نہیں ہیں اور یہ پرامن جماعت ڈکلیئرڈ ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے کہ بس صرف ہماری بات سنو، ہماری کہانیاں سنو، فلاں شیخ نے یہ کیا، فلاں شیخ نے یہ کیا، فلاں شیخ نے یہ کیا۔ پھر ایک کلپ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو داڑھ کا درد ہے، کسی داتے کا بتاتے ہیں کہ اس کے یہ دم پڑھیں، یہ دم پڑھ کے داڑھ پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دم پڑھیں کہ 2 کمائیں اور 4 کھائیں، اور پتہ نہیں اس طرح کوئی بونگی یہ مارتے ہیں۔ یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ کے سننی ہے میری بات کہ یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں مولانا الیاس قادری کی طرف سے۔ پھر یہ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ سر کا درد اگر آپ کو ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا ہے دادا صاحب کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات، اور میرے سر کا درد جائے، دادا صاحب کی گھوڑیاں سر کا درد نکال رہی ہیں۔ دادا صاحب خود کچھ نہیں کر سکتے، دادا صاحب کسی کو ایک رتی برابر بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، دادا تو شہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی المدد یا غوث اعظم۔ اگر ان سے کوئی کہے کہ المدد یا سورج کہہ سکتے ہیں تو یہ کہیں گے نہیں جی نہیں، توبہ کرو توبہ کرو، المدد یا سورج کیسے کہہ سکتے ہو، تو مخلوق ہے۔ اور بھائی تو تیرے بابی بھی مخلوق ہے، اور سورج کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے بابیاں کی تو ڈیوٹی ہی کوئی نہیں، تمہارے بابوں کی تو ڈیوٹی ہی نہیں ہے، تمہارے بابے کاکھ بھی بن کے دورہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں یار پیار سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، پیار سے بھی بولو، تو بھائی پیار سے کیا سمجھائیں ان کو۔ اچھا آپ ایک بات مانیں، انجینئر صاحب جیسے کہتے ہیں ایک طرف شہد رکھیں اور ایک طرف رکھیں گڑ، اور چلیں جی داتا دربار پہ جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ آؤ میرے سارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو آپ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے کہ قبروں پہ مقبرے نہ بناؤ، پکیاں عمارتیں نہ بناؤ، اور مجاور بن کے نہ بیٹھو، اور یہ جو اندر دفن ہیں نبی کے عاشق ہیں ان کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی، آؤ ہم خدا لے یہ مزارات توڑ دیں۔ تو بس پھر انجینئر صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کا غیبانہ جنازہ ادھر سے میں پڑھ دوں گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عزتیں اویل کی ہیں، انہوں نے پیور دین ڈیلیور نہ کیا، لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی، لوگوں کو یہ کتب ابدال کے پیچھے لگا دیا، نہ لوگوں کو توحید بتائی، لوگوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا، بس لوگوں کو یہ سکھایا کہ یا غوث اعظم مدد کہتے رہے، تمہارا کام چلتا رہے گا۔ ان کا ایک مرید گیا حج یا عمرے پہ، روضہ شریف پہ میں حاضر تھا تو میں نے سلام کیا، آگے سے جواب آ گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا، اور کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں بھول گیا۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، آپ واپس آئیں اور بھول جائیں، آپ عاشق رسول بھی ہوں۔ پھر کہتے ہیں جی میں ایک دن ٹی وی دیکھ رہا تھا میں، تو آگے سے اذان ہوئی، اس میں اذان میں مدینہ میں روضہ رسول کی جالیاں دکھائی، جب جالیاں سامنے آئیں تو جالیوں میں سے پھر ٹی وی میں سے آواز آ گئی کہ تو نے ابھی تک میرے الیاس قادری کو میرا سلام نہیں پہنچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا جا رہا ہے رسالت مآب پہ۔ انہوں نے غوث کتب ابدال کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، توحید کا انہوں نے لوگوں کو ایک ذرا کچھ نہیں بتایا ہوا۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے 15 سال تک ہر رات ایک قرآن ختم کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک ختم کر لے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کون ہے کہ ایسا کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ آپ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لو، تو
آپ کو 1/3 قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملے گا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ ایک رات میں پورا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں 1000 رکعت نماز بھی نوافل بھی ادا کر رہے ہیں. یہ باتیں کر کے تم ولی اللہ کی شان میں جو ہے کمی کر رہے ہو. آج ایسا ہو سکے کہ وہ آج ہیں وہ خود تمہیں لانتے دیں کہ تم لوگ یہ کیا بونیاں مار رہے ہو ہمارے پیچھے بیٹھ کے. الیاس قادری صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ غوث پاک کے مرید کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اپنے بیٹے کے خواب میں رات کو آئے کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور تو غوث پاک کے پاس جا ان سے بول کہ مجھ سے عذاب ہٹائیں. غوث پاک نے اس سے مرید سے پوچھا کہ تمہارا فادر کبھی میرے دروازے سے گزرا تھا؟ جب میری بارگاہ میں آیا کہتے ہیں جو بھی میرے دروازے سے گزرے اور میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کے باپ کی مغفرت ہو جائے گی. یہ ان کی عقل ہے, یہ ان کی فہم ہے, یہ ان کی سمجھ ہے, یہ ان کی بوجھ ہے. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک دریا کے کنارے جو ہے ایک بڑھیا بیٹھ کے رو رہی تھی. شیخ نے پوچھا کہ یہ کیوں تم رو رہی ہو, کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بڑے ارمانوں سے بیاہ کے لا رہی تھی, بڑے ارمانوں سے اس کی شادی کی تھی, تو بارات ڈوب گئی ہے جی, بارات ڈوب گئی اور 12 سال گزر گئے ہیں بارات کو ڈوبے. تو غوث پاک نے کیا کیا کہ نگاہیں ماری اور 12 سال پہ ڈوبی ہوئی بارات دلہے سمیت اسی طرح بنی ٹھنی ہوئی واپس نکال دی. ایک بار کہتے ہیں یہ ایک عورت شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں حاضر ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرغا کھا رہے تھے, کیڑے کٹ کٹ کے. انہیں کا بیٹا جو ہے غوث پاک کے پاس مرید تھا. یہ کہتی ہے غوث پاک مرغے کھا رہے ہو کسی نے ہمیں بھی بلا اور میرے بیٹے کو دال کھلا رہے ہو. جیسے ہی انہوں نے کھانا ختم کیا تو انہوں نے ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا اور بولا کم باذنی. اب ادھر دو باتیں, کچھ لوگ ادھر احتیاط کرتے ہیں, چلو وہ کچھ حیا ہے, ان کو کچھ شرم ہے, کچھ تہذیب ہے, کچھ ان میں عقل و فہم ہے, وہ کہتے ہیں کم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. تو کوکب نورانی صاحب ہیں, انہوں نے کیا بولا ہوا ہے کم باذنی, یعنی کہ اٹھ میرے حکم سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ان کو بھی کوئی ذرا بھی حیا نہیں ہے, کہتے ہیں کم باذنی. تو کہتے ہیں جی مرغا زندہ ہو گیا. ملتی ہیں اگلی ولاگ میں. اللہ حافظ.